بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 فروری 2025 مسجد حمزہ مدرسہ تعلیم القرآن میں ایک دینیات میں حدیث کمپٹیشن کیا جا رہا ہے بچیوں کے درمیان۔ ان بچیوں نے 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ یاد کری ہیں، ان سے سوالات کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جن بچوں کے جس ٹیم کے سوالات کے آنسر زیادہ آئیں گے انشاءاللہ وہ ونر ہوں گی، اور جس بچی کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے، جو اس کمپٹیشن میں سب سے زیادہ آنسر دے گی، اس کو ایک الگ سے انعام دیا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ادھر جو ٹیم بیٹھی ہے، زویا کی ٹیم، پہلا سوال زویا کی ٹیم سے ہے۔ کوئی ایک حدیث عبادات پر۔ حدیث نمبر 7 عبادات پر۔ الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ ایک بات یاد رکھیں دونوں ٹیم کے بچیاں کہ اتنی جلدی نہیں کریں بولنے کے اندر، تسلی سے بولیں، پورا بولیں، تسلی سے بولیں، اور سمجھ میں آئے ایسا بولیں۔ بہت جلدی بولا سمجھ میں آ گیا لیکن پھر بھی تسلی سے بولا کریں۔ چلیے ٹیم بی، ذکرہ کی ٹیم، سوال ہے کوئی ایک حدیث سنائیے جو معاشرت پر ہو۔ حدیث نمبر 4 معاشرت پر۔ السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ حدیث نمبر 4 معاشرت پر، السلام قبل الکلام۔ ایک سوال دونوں ٹیم سے ہو گیا۔ اب تیسرا سوال کمپٹیشن کا اور ان کی ٹیم کا دوسرا سوال۔ کوئی ایک حدیث سنائے جو اخلاقیات پر ہو۔ حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر۔ علیکم بالصدق، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ پکا؟ ٹائم دیکھتے رہیں گے۔ ٹائم اپ۔ غلط جواب۔ آپ نے کہا حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر، اور ترجمہ کیا بتایا؟ یہ تو نہیں کہا نا؟ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، ویڈیو ریکارڈنگ ہے گی، اسی لیے میں نے کہا جلد بازی نہیں کریں، جلد بازی میں نقصان ہو جائے گا۔ ایک نمبر کا نقصان کر لیا جلد بازی کے چکر میں، اسی لیے سوچ سمجھ کر۔ چلیے صاحب، سوال تیسرا یا دوسرا سوال ہے کوئی ایک ایسی حدیث سنائے جو معاملات پر ہو۔ حدیث نمبر 3 معاملات پر۔ من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ صحیح۔ چلیے تو سوال کوئی ایک ایسی حدیث سنائیے جو حدیث نمبر 10 کے بعد میں ہو اور معاشرت پر ہو۔ حدیث نمبر 13 معاشرت۔ حدیث نمبر 13 معاشرت پر۔ طوبی لمن تاب قذب۔ حدیث نمبر 14 معاملات پر۔ حدیث نمبر 14 معاملات پر۔ معاملات پہ بولا ہے نا اپنا۔ میں نے کہا ہے معاملات پر ایک حدیث سنانی ہے، جلدی کر لو، ٹائم ہو چکا ہے ویسے۔ حدیث نمبر 13 معاملات پر۔ طوبی لمن تاب قذبہ، ترجمہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ بالکل صحیح جواب۔ یہ صحیح بتاتے بھٹک رہی تھی غلط پہ، کیونکہ یہ گھبرا رہی تھی جلد بازی کے چکر میں۔ مت کریے جلد بازی ورنہ آپ کا ایک نقصان ہو چکا ہے آپ کی ٹیم کا۔ چلیے یہ رہا تیسرا سوال ادھر والی ٹیم سے۔ سیم اسی طرح کا سوال ہے، ایک حدیث بتانی ہے جو 10 کے بعد ہو اور معاشرت پر ہو۔ حدیث نمبر 14 معاشرت پر۔ حدیث نمبر 14 معاشرت پر۔ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ جب تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، بالکل صحیح جواب ہے۔ 3 سوال ہو گئے ہیں، اسکور ادھر والوں کے 2 ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ادھر کی ٹیم سے۔
سوال ہے، میں ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، آپ کو اس حدیث کو عربی میں بتانا ہے، اس کی حدیث بتانی ہے. سوال، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق. بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے اور نرمی کو پسند کرتے. بالکل صحیح جواب. بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. نمبر لکھ رہے ہیں آپ، نام دھیان ہے آپ کو سب کا. چلیے حدیث اور چوتھا سوال آپ کی ٹیم سے. حدیث ہے، میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑھوں گا، آپ کو اس کی حدیث بتانی ہے. تم جہاں کہیں رہو، پوری حدیث تو جانے دو. تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. ولی ہاتھ اٹھائے تو دو گا. احسن الکلام کلام اللہ. اجل اللہ یغفر لکم. اجل اللہ یغفر لکم. تم جہاں کہیں رہو اللہ. یہ جواب غلط ہے. میں نے سوال کہا تھا تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اس کی حدیث ہے اتق اللہ حیثما کنت. یہ حدیث ہے. جلد بازی میں پھر نقصان کر لیا اپنا. اور ٹھیک ہے نا. چلیے اسکور برابر ہو گیا، واپس بیلنس برابر ہو گیا دونوں ٹیموں کے اندر. 4 سوال ہو چکے ہیں اور یہ 5واں سوال ادھر کی ٹیم سے. حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. اچھی بات صدقہ ہے. الکلمۃ طیبۃ صدقہ. ترجمہ اچھی بات صدقہ ہے. بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. پھر ولیہ کا ہاتھ پہلے اٹھایا. دعا المخ العبادت. دعا عبادت کا مقصد. بالکل صحیح جواب. 5 سوال ہو گئے ہیں، 4 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے. بہت اچھا کمپٹیشن چل رہا ہے. 5 سوال ہونے کے بعد آپ کمپٹیشن کو تھوڑا اور ہارڈ بنا رہے ہیں. اور اب ہم آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ کریں گے، ایک چھوٹا سا نام بتائیں گے کچھ بھی حدیث کے ترجمے میں سے. آپ کو اس حدیث کو بتانا ہے، اس کی پوری حدیث پڑھ کے بتانی ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے سوال ہے، کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس میں شہداء کا نام ہو. التاجر صدوق امین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوا. بالکل صحیح جواب، لیکن اسپیڈ حد سے زیادہ. حدیث پڑھنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جواب سمجھ میں آئے، حدیث سمجھ میں آئے. بالکل صحیح جواب ہے زویا. اگلا سوال ذکر کی ٹیم سے، کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس میں اللہ کی طرف سے، پورا سوال سنا کریں ورنہ نمبر کاٹ دیے جائیں گے. کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر لعنت کی جا رہی ہو. اس بار انعام کا جواب ہاتھ پہ. لعن اللہ سارے کا اللہ تعالیٰ طور پر لعنت فرماتا ہے. بالکل صحیح جواب. اللہ تعالیٰ چور پر لعنت فرماتا ہے. اگلا سوال کتنے ہو گئے؟ 6 سوال. 5 ہو گئے. نمبر 4 ہو گئے. زویا کی ٹیم سے کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس کے اندر قسم کھانے کی بات ہو. عالمہ. حدیث نمبر 18 حدیث نمبر 18 معاشرت پر. ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع. ترجمہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. بالکل صحیح. زویا نے پوائنٹ بچا لیا ٹیم کا، بہت اچھا کرا اور جواب بالکل صحیح آیا ہے. ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع. ٹھیک ہے، صحیح جواب. ادھر سے 6 سوال، کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس میں صحت کے بارے میں بات ہو. سومو تصیحو. ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. بالکل صحیح جواب. سومو تصیحو. اگلا سوال زویا کی ٹیم سے،
سوال ہے کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس میں محبت کا ذکر ہو. تحدو تحبو ترجمہ آپس میں ہدیہ لیتے لیتے رہو محبت پیدا ہوگی. ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ. چلیے اگلا سوال ذکر کی ٹیم سے, کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جس میں حلال روزی کا ذکر ہو. طلب الحلالی واجب علی کل مسلم ترجمہ حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ, بالکل صحیح جواب. کتنے سوال ہو گئے ہیں؟ 8 سوال ہو گئے. ٹھیک ہے, اسکور بعد میں پوچھ لیں گے. 2 سوال اور باقی ہیں دونوں ٹیمز کے. 9واں سوال ذکر کی ٹیم, زویا کی ٹیم کے لیے. میں آپ کے سامنے حدیث کا نمبر بولوں گا, آپ کو وہ حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 35. حدیث نمبر ان الغضب من الشیطان ترجمہ بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کس پر ہے حدیث یہ؟ اخلاقیات پر. بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ. ان الغضب من الشیطان, بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. 9واں سوال حدیث نمبر 25. حدیث نمبر 25 اخلاقیات پر. السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ ترجمہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سپر فاسٹ طریقے سے جواب دیا گیا ہے. ایک سوال اور دونوں ٹیمز کا باقی رہ گیا ہے اور دونوں ہی ٹیمیں برابر چل رہی ہیں, برابر چل رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا کمپٹیشن چل رہا ہے, دونوں ہی ٹیمیں برابر چل رہی ہیں. ایک سوال ہے, یا تو اس سوال میں فیصلہ ہو جائے اور نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو الگ طریقے سے انشاءاللہ نئے طریقے سے فیصلہ کروا لیں گے. چلیے سوال یہ ہے, میں حدیث کا نمبر بولوں گا, آپ کو حدیث نہیں پڑھنی نہ اس کا ترجمہ کرنا ہے, آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ حدیث نمبر جو میں بولوں گا یہ کس پر ہے. عبادات, معاملات, معاشرت یا اخلاقیات. ٹھیک ہے عالمہ, ٹھیک ہے. چلیے میں حدیث کا صرف نمبر بولوں گا, آپ کو بتانا ہے یہ حدیث کس موضوع پر ہے. یا ایسا کرتے ہیں سنیے, ایسا کرتے ہیں لاسٹ سوال میں میں حدیث کا نمبر بولوں, میں حدیث پڑھوں گا, نمبر نہیں بول رہا, میں حدیث پڑھوں گا, آپ کو بتانا ہے یہ حدیث کس پر ہے, معاملات پر, معاشرت. سوال نمبر 10. ہاتھ نیچے کریں. لا تمہاری اخاکا. معاشرت پر. بالکل صحیح جواب, معاشرت پر. ماشاءاللہ. لاسٹ سوال ٹھیک ہے تھا. اب اگر اس والے سوال کا جواب ان کی ٹیم دے دیتی ہے تو دونوں ٹیمیں برابر رہیں گی, اور یہ نہیں دے پاتے اس والے سوال کا جواب تو یہ والی ٹیم ونر ہو جائے گی. دیکھتے ہیں جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. سوال میں حدیث پڑھوں گا, آپ کو صرف بتانا ہے یہ کون سے شعبے میں سے ہے. سوال ہے لا تسبن احدا. معاشرت پہ. انہوں نے کہا معاشرت پر, اور یہ سوال بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. 10 سوال 9 نمبر, دونوں ٹیمیں بالکل برابر چل رہی ہیں.